توصیف کر رہا ہوں رسول انام کی، توصیف کر رہا ہوں رسول انام کی، تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی، توصیف کر رہا ہوں رسول انام کی، تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی، یہ ساری کائنات خدا کی ثنا کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہے محمد کے نام کی، یہ ساری کائنات خدا کی ثنا کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہے محمد کے نام کی، شامل درود جب سے ہوا ہے نماز میں، شامل درود جب سے ہوا ہے نماز میں، توقیر بڑھ گئی ہے سجود و قیام کی، توقیر بڑھ گئی ہے سجود و قیام کی۔ صدر اجلاس بقیت السلف حضرت علامہ الحاج محمد امجد علی صاحب قبلہ قادری، سابق استاذ جامعہ عربیہ فضل العلوم کا نکات آفری بیان آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب میں بہت ہی ایک زحمت دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ دیکھیے بہت اچھا خطاب مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت علامہ مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ کا ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیے، جو کرسیاں خالی ہے اسے پور کر لیں، آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت اچھے ماحول میں آپ نے سماعت کیا ہے، بہت اچھا ماحول معقول کیا ہے۔ تھوڑا سا زحمت کریے، حرکت میں برکت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے جو کرسی آگے خالی اس پہ بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، پیچھے کو لوگ پیچھے والے حضرات کھڑے ہو جائے، زحمت ہے تھوڑا سا گزارش آپ سے، ماشاء ماشاء۔ اب بھی کچھ لوگ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میری جسارت نہیں کہ میں آپ سے کہوں اٹھ کے آنے کے لیے، آپ مجھ کو بتائیے کہ مجھ کو کب کھڑا ہونا ہے کب بیٹھنا ہے، آ جاتے یہاں پر تو بہت مہربانی ہوتی۔ ویسے بھی ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ شریف آدمی کی بات نہیں مانی جاتی، ورنہ نریندر مودی پردھان منتری نہیں بن پاتا۔ بہت اچھا خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر میری ایک آدمی اگر بات مان لے تو میں سمجھوں گا میں بہت خوش نصیب ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ اپنے لوگ تھے اس لیے دیر میں آ رہے تھے۔ عجب لگتا ہے اس محفل میں جہاں اپنے نہیں ہوتے، مگر ایک بات سچ ہے اس جگہ خطرے نہیں ہوتے۔ جہاں زیادہ اپنے لوگ ہوتے ہیں وہاں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے ہیں مگر پریشان کرے۔ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے۔ ابھی جو خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، اس خطاب کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کیوں پوچھتے ہو ہم سے فضیلت رسول کی۔ اب آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم سے فضیلت رسول کی، ہمیں قرآن اٹھا کے دیکھ لو سیرت رسول کی، سائل قسم خدا کی محشر میں دیکھنا ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی، سائل قسم خدا کی محشر میں دیکھنا ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی۔ اشارے کی زبان آپ سمجھیے، شیر اور مرغے میں دوستی ہو گئی تھی۔ مرغے سے شیر نے کہا جب تم کو کوئی پریشانی ہو تو تم پیڑ پہ چڑھ کے اذان دے دینا، تمہاری مدد کے لیے میں آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مرغے کے پاس گیدڑ آ رہا تھا، مرغا پیڑ پہ چڑھ کے اذان دینا شروع کیا، اذان ختم ہو گئی، گیدڑ نے کہا ایسا ہے اذان ختم ہو گئی ہے، نیچے اترو نماز پڑھ لیا جائے۔ مرغے نے کہا سنت پڑھیے، امام صاحب آ رہے ہوں گے ابھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اذان کی آواز سن کے شیر آنے لگا اور ڈر کر گیدڑ بھاگنے لگا، مرغے نے کہا رک جاؤ، امام صاحب آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جاؤ۔ تو اپنی ڈر کو چھپاتے ہوئے اس نے کہا تھا میں دیوبندی ہوں، بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں پوچھتے ہو ہم سے فضیلت رسول کی، قرآن اٹھا کے دیکھ لو سیرت رسول کی، سائل قسم خدا کی محشر میں دیکھنا ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، انہیں بتا دو سمجھتے ہیں جو حاکم خود کو زمیں خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، انہیں بتا دو سمجھتے ہیں جو حاکم خود کو زمیں خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا، آپ نہیں ہے تو بولیے سبحان اللہ، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔
نبی کو چاہنے والا ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا۔ نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، یقین آ جائے گا تم کو، تلاوت کر کے تو دیکھو محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ بلا کسی تاخیر کے سارے سلام جناب محترم شمس الہدیٰ صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ اس شعر کے حوالے سے ان کا ویلکم کہ جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دے اندھیرے میں روشنی ہو جائے، لعاب پاک اگر ڈال دے حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے۔